बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ شکوک و شبہات کا علاج۔ آج کا ویڈیو عقیدے کی اصلاح اور اس کی پختگی کے متعلق ہے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ اعمال میں کوتاہی کرنے سے بندہ گنہگار ہوتا ہے، اور گنہگار کی معافی ممکن ہے۔ خدا نخواستہ اگر معافی نہیں ہوئی تو سزا اگرچہ ناقابل برداشت اور دردناک ہے لیکن محدود ہے، ایک نہ ایک دن نجات مل جائے گی۔ اور اگر عقائد میں کوتاہی ہے اور عقائد کے متعلق ذرا سا بھی شبہ ہے تو بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ خصوصاً موجودہ دور میں اس موضوع کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنوں کا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ کیسی خوفناک پیشین گوئی ہے۔ نیز یہ دجالی فتنوں کا دور ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دجالی فتنے کی ایک خصوصیت لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرنا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری سازش اور منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اسلامی احکام پر اعتراضات کر کے نئی نسل کو ایمان سے بدظن کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر آج کا یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے توجہ سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسلام میں اور اسلام کے احکامات و تعلیمات میں سراسر خیر ہی خیر ہے، اور بندوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون اور نظام کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن کبھی کبھی ذہن میں وساوس اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور خیال خود بخود آتا ہے کہ اسلام میں ایسا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس میں تو نقصان نظر آتا ہے۔ ایک سچا مسلمان اس طرح کے وساوس و خیالات کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ پریشانی ختم نہیں ہوتی بلکہ بے چینی سی رہتی ہے۔ اس کا کامیاب اور سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ ہم عقل کی صلاحیت کو اور اس کے دائرۂ کار کو جانیں۔ اگر ہم اچھی طرح یہ جان لیں گے کہ انسانی عقل کی کتنی صلاحیت ہے اور کس حد تک کام دیتی ہے تو ہمیں کبھی اسلامی تعلیمات پر کوئی وسوسہ اور شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ انسانی عقل کی صلاحیت اور دائرۂ کار کی بات کرے تو وہ یہ ہے کہ حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سونگھنے کی صلاحیتوں سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے، عقل ان معلومات کو ملا کر نئے نتائج اور نئی معلومات حاصل کرتی ہے۔ مثلاً جب بار بار آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے وہ جل جاتی ہے تو عقل نے ایک قاعدہ بنا لیا کہ آگ جلانے والی ہے۔ اسی طرح جب بار بار دیکھا کہ جو بھی وزنی چیز ہوتی ہے وہ زمین پر گرتی ہے تو عقل نے ایک قاعدہ بنا لیا کہ ہر وزنی چیز زمین پر گرتی ہے۔ نیز جب بھی دو سخت چیزیں آپس میں ٹکراتی ہے تو اس کی آواز کو کانوں نے سنا تو عقل نے یہ اصول بنا لیا کہ سخت چیزوں کے ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ان مثالوں میں آگ کے جلانے کا علم، وزنی چیز کے زمین پر گرنے کا علم اور دو سخت چیزوں کے ٹکرانے سے آواز کے پیدا ہونے کا علم جو عقل کو حاصل ہوا ہے وہ ان حواس کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ مان لو اگر آنکھیں نہ ہوں، کان نہ ہوں تو عقل اپنے حساب سے کبھی بھی ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتی۔ بس دماغ کو جتنی بھی معلومات حاصل ہیں ان کی بنیاد حواس سے خمسہ ہے۔ اگر دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی صلاحیت نہ ہو تو عقل کا خزانہ بالکل خالی ہوگا اور وہ بالکل اندھیرے میں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ عقل کا سارا کمال حواس خمسہ پر موقوف ہے۔ اب حواس کا جائزہ لیں تو ان میں دو بڑی کمیاں ہیں، دو بڑی کمزوریاں ہیں۔ جب اصل میں دو بڑی کمیاں اور کمزوریاں ہیں تو اس پر جو بھی عمارت کھڑی کی جائے گی ان میں یہ کمیاں اور کمزوریاں ضرور موجود ہوں گی۔ ایک کمی تو یہ ہے کہ ان کی استعداد و صلاحیت محدود ہے۔ یہ حواس ایک حد تک کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً آنکھیں ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، بہت دور کی چیز اور بہت باریک چیز نہیں دیکھ سکتی۔ پانی میں چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ حساس خوردبین سے دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن آنکھ سے وہ جراثیم نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سننے کی ایک حد ہے، بہت دور کی آواز اور بہت دھیمی آواز سننے کی کانوں میں استعداد نہیں ہے۔ ماہرین کے قول کے مطابق 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کی آواز سننے کی انسانی کانوں میں طاقت ہوتی ہے۔ 20 ہرٹز سے کم انسان نہیں سن سکتا، ہاتھی اس آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ 20,000 ہرٹز سے زائد کی آواز انسان نہیں سن سکتا، چمگادڑ اور بعض دوسرے جانور اس سے کئی زیادہ ہرٹز والی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ دوسری کمی یہ ہے کہ حواس ادراک کرنے میں غلطی کرتے ہیں، مثلاً محدود دائرے میں بھی ان سے غلطی واقع ہو جاتی ہے۔
اور دن رات ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دور کی کوئی چیز دیکھ کر ہر شخص الگ بات کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز ہے، کوئی کہتا ہے نہیں فلاں چیز ہے، حالانکہ ایک ہی چیز ہوتی ہے تو یقیناً ایک ہی آدمی کی بات صحیح ہوتی ہے، باقی باتیں غلط ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ باقی لوگوں کی آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی۔ ایک اور واضح مثال ہے کہ سیدھی لکڑی آدھی پانی میں ڈالنے سے ٹیڑھی نظر آتی ہے، جو حصہ پانی میں ہوتا ہے وہ ٹیڑھا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ لکڑی بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ یہاں بھی آنکھ دیکھنے میں غلطی کر رہی ہے۔ حواس کی ان دو کمیوں کی وجہ سے ان کی معلومات میں دو چیزوں کا امکان ہے، ایک تو یہ کہ معلومات کامل نہ ہو اور تمام پہلوؤں کو محیط نہ ہو، دوسرا معلومات غلط ہو۔ لہٰذا ان معلومات کو بنیاد بنا کر جو بھی نتیجہ مرتب کیا جائے گا اس میں غلطی کا امکان باقی رہے گا۔ مثلاً پہلے لوگوں کو کائنات کے رازوں کے بارے میں معلومات نہیں تھی تو ان کے لیے بہت سی باتیں قابل تسلیم نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ میں آواز کا دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جانا، بڑی بڑی کتابوں کا برقی لہروں میں محفوظ ہو جانا اور ہزاروں لاکھوں صفحات کی کتابوں کو ایک چھوٹی سی چپ میں محفوظ کر دینا، پھر ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دنیا کے کونے کونے تک اس کو پہنچانا، ایک تحریر لکھ کر ایک سیکنڈ میں لاکھوں لوگوں میں بھیج دینا، یہ سب ان کے لیے ایک بکواس کے برابر تھا۔ لیکن آج وہ سب کچھ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے زمانے کے لوگوں کے پاس معلومات کی کمی تھی، اس لیے وہ ان چیزوں کو ناممکن سمجھتے تھے، اور بعض بے دین اور تنگ ظرف لوگ اسلام پر اعتراض بھی کرتے تھے۔ مثلا معراج کا سفر ایک رات میں کیسے ہوا؟ لوح محفوظ میں ساری کائنات کے واقعات کو لکھنا کیسے ممکن ہے؟ اور بھی اس طرح کے سوالات تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا تو بے دین لوگوں کو اپنے اعتراضات پر خود شرم آنے لگی۔ آج بھی انسان کے پاس کامل علم نہیں ہے۔ خود سائنسدانوں کا اعتراف ہے کہ کائنات کی صرف 25% چیزوں کو ہم جانتے ہیں، باقی 95% چیزوں سے اور کائنات کے رازوں سے ہم ابھی بھی ناواقف ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ دینی اعتبار سے یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو جتنا زیادہ ماہر اور جاننے والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم ابھی کچھ نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے یہ خود ایک بہت بڑی جہالت ہے، اور اسی جہالت میں مبتلا ہو کر ملحدین اسلام پر زبان درازی کرتے ہیں۔ لیکن اگر دن میں کوئی سورج کے وجود کو تسلیم نہ کرے تو اس میں سورج کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ الغرض انسانی حواس اور انسانی دماغ کی استعداد محدود ہے، کائنات کے کتنے راز ابھی اس سے پوشیدہ ہیں۔ ایسی صورت میں کوئی بصیرت والا انسان اپنی عقل کو آخری فیصل کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتا، اور جب بھی اسلام کے متعلق کوئی شبہ پیدا ہوگا وہ آسانی کے ساتھ یہ کہہ کر اس سے دامن بچا لے گا کہ یہ عقل کا قصور اور اس کی کمی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں مختلف رائے پائی جاتی ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ متضاد رائےوں میں صحیح رائے ایک ہی ہوتی ہے، باقی سب غلط ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے غلط رائے قائم کی ان کے پاس بھی عقل تھی، لیکن پھر بھی ان کی عقل صحیح رہبری سے قاصر رہی۔ معلوم ہوا عقل ہمیشہ صواب یعنی درستگی تک نہیں پہنچتی۔ سائنسدانوں کے آپس میں بہت سے اختلافات ہیں۔ مثلا پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سورج زمین کے چاروں طرف گھومتا ہے، اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ دونوں میں سے ایک بات ضرور غلط ہوگی، اور وہ غلط بات کہنے والے بھی سائنسداں تھے اور دنیا کے ذہین انسانوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی عقل کا زور ختم کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی عقل ان کو درستگی تک نہیں پہنچا سکی۔ اسی طرح پہلے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ موجودات و کائنات کی اصل مادہ ہیں، بعد میں کہنے لگے کہ موجودات کی اصل برقی شعاعیں ہیں۔ اب دونوں میں سے کوئی بات غلط ضرور ہے۔ اس طرح سائنسدانوں کے بہت سارے نظریات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر عقل سے حقیقت تک رسائی یقینی ہوتی تو ان عقل مندوں کی جماعت میں اختلاف نہ ہوتا۔ اسی طرح سیاسیات، معاشیات میں ماہرین کے کئی اقوال ہوتے ہیں، یہ بھی عقل کی کمزوری پر دلالت ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک قول کا درست ہونا محال ہے۔ نظریات و خیالات کا یہ انتشار اور ماہرین کے فیصلوں کا برا انجام یہ ثابت کرتا ہے کہ عقل سے غلطیوں کا امکان رہتا ہے۔ اس لیے وہ اس لائق نہیں کہ دین اسلام کے عقائد و احکامات کو اس کی میزان میں تولا اور پرکھا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو انسان کی ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اگر ایک جج کسی مجرم کو سزا دے اور مجرم یہ کہے کہ یہ سزا عقل کے خلاف ہے تو کیا جج اس کی بات کی طرف توجہ دے گا؟
ہرگز نہیں، بلکہ وہ صاف کہہ دے گا کہ قانون پر تمہاری عقل کی حکومت نہیں ہے بلکہ قانون عقل پر حاکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بالکل عامی آدمی کسی سائنسداں سے سوال کرے کہ بتاؤ یہ ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں آواز کیسے چلی جاتی ہے، اور جو نمبر لگایا جاتا ہے اسی نمبر پر فون کیوں جاتا ہے، دوسرے نمبر پر کیوں نہیں چلا جاتا، یا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیلکولیٹر کس طرح حساب کرتا ہے، یا مجھے یہ بتاؤ کہ کیمرہ پوری تصویر اپنے اندر کیسے اتار لیتا ہے، مجھے اس طرح سمجھاؤ کہ مجھے پوری بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، تو وہ سائنسداں اس کو بات سمجھانے کے بجائے یہی کہے گا کہ یہ بات بہت گہری اور باریک ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب مخلوق کی باتیں اور مخلوق کی ایجادات کو سمجھنا اسی جیسی مخلوق کے لیے مشکل ہے تو مخلوق کے لیے خالق کی ساری باتوں کو سمجھنا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ اور مثال سے سمجھیے، اگر کوئی بندہ کہے کہ زید نے ہاتھ کی ذرا سی حرکت سے پوری دیوار گرا دی تو سننے والا کبھی بھی یقین نہیں کرے گا، لیکن جب اس کی وضاحت کی جائے گی کہ دراصل زید کا ہاتھ ایک مشین پر تھا، زید نے ہاتھ کی حرکت سے مشین چلایا تو اس مشین کا وزنی ہاتھ دیوار کو لگا اور وہ دیوار گر گئی، تو یہ بات کسی کے لیے بھی عجیب نہیں رہے گی۔ اسی طرح دنیا میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اگر ہم ان کو اجمال سے بیان کریں گے تو وہ ناقابل یقین معلوم ہوں گے، لیکن ان کی تفصیل سننے کے بعد وہ ممکن نظر آنے لگتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ آج تو سمندر کا پانی میرے گھر تک پہنچ گیا تو کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن اگر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جائے کہ سمندر کا پانی بھاپ میں تبدیل ہوا، پھر بادلوں کی شکل میں میرے گھر تک آیا اور پھر وہ بھاپ پانی بن کر برس گیا، تو پھر کوئی تعجب نہیں رہتا۔ قبر اور حشر و نشر اور جنت و جہنم کے بہت سے حالات کا اندازہ و طریقہ ہمیں معلوم نہیں، ان کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں، اس لیے بعض لوگوں کو ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کے واقعات کی تفصیلات دنیا میں معلوم ہو سکتی ہے اور عالم آخرت کے حالات کی تفصیلات موت کے بعد سامنے آئیں گی، لیکن اس وقت یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں بھی بصیرت موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت اور قابل اعتراض تھے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے، لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان کر دی تو وہی برے کام اچھے نظر آنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے اس کا بیان نہ آتا تو آج تک وہ کام بعد والوں کے لیے باعث تشویش بنا رہتا، اور معاندین اسلام اعتراضات کی فہرست میں اس کا بھی اضافہ کر لیتے کہ دیکھو قرآن میں ظلم و ستم سکھایا جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ بس یہی انسانی عقل کی رسائی ہے۔ اب اس کی متفرق مثالیں سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مجنون پاخانہ کھا رہا تھا، کسی نے ملامت کی تو اس نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ وہی تو ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے داخل کیا تھا، اب وہ ہمارے اندر سے نکل کر برا کیوں ہو گیا؟ اور ایک جگہ فرمایا کہ ہمارا اور آپ کا پیدا ہونا جس طریقے سے ہے وہ بھی عقل کے خلاف ہے، اور اس کا امتحان یہ ہے کہ ایک بچہ ایسا تجویز کیا جائے کہ وہ تہ خانے میں پرورش کیا جائے اور اس کے سامنے کبھی اس کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ آدمی کس طرح پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب 20 برس کا ہو جائے تو اس سے اچانک کہا جائے کہ آدمی اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، تو ہرگز اس کی عقل میں نہیں آئے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک باطل فرقہ ایسا بھی تھا جس کے یہاں بہن سے شادی کرنا جائز تھا، بلکہ وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجنبی لڑکی میں اور بہن میں کیا فرق ہے، جب بہن بھائی کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے اور دوسرے بہت سارے کام کر سکتی ہے تو اس کی خواہش کو پورا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ جتنی چاہیں اس بات پر لعنت بھیجیں، لیکن خالص عقل کی بنیاد پر اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ان تمام باتوں سے یہ بات اچھی طرح دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ صحیح و غلط اور حق و باطل کو پرکھنے کے لیے عقل آخری معیار نہیں ہے۔ ان باتوں کی روشنی میں ایک حقیقت پسند انسان عقل میں وسوسہ اور شبہ پیدا ہونے کے وقت سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہ میری عقل کا قصور ہے اور اس کی کمی ہے، اور جب انسان نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو کوئی وسوسہ اور کوئی اعتراض اس کے ایمان پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی وجہ سے مکلف کیا ہے، اور جب عقل کو معیار کامل تصور نہیں کیا جاتا اور اس کی دخل اندازی کو گوارا نہیں کیا جاتا تو پھر عقل کا کیا فائدہ اور اس کی بنیاد پر مکلف بنانے کا کیا مطلب؟ کیا ہم عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کا کام دلائل و شواہد سے حق کو پانا ہے اور غور و فکر کر کے اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس کے کام میری ساری صلاحیتوں سے بھی ماورا ہے۔
اور اس کی کاریگری اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا علم اور اس کی تدبیر میری عقل سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ الغرض عقل کا کام غور و فکر کر کے ایک ایسی ہستی تک پہنچنا ہے جو دلائل و شواہد کی روشنی میں لائق اعتماد اور قابل یقین ہو۔ جیسے دنیا میں بہت سی کاریگری دیکھ کر بنانے والے پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ موبائل بنانے والے کی عجیب و غریب کاریگری دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بنانے والا مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر اگر موبائل کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کسی چیز کا استعمال ہمیں نہیں آتا، تو بنانے والوں پر بھروسہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنانے والے نے تو ٹھیک بنایا ہے، لیکن میری کم علمی کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ایسا نہیں کہتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس لیے غلط ہے، کیونکہ ہم اس کی دوسری کاریگری دیکھ کر اس پر اعتماد کر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں، میں تو اپنے دماغ سے موبائل کا سارا سسٹم سمجھ کر ہی رہوں گا، اس کے بعد ہی استعمال کروں گا، تو وہ اپنے دماغ کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور غلط استعمال کی وجہ سے وہ بہت بڑی نعمت و سہولت سے محروم ہے۔ اسی طرح ہر بندہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈاکٹر ماہر ہے یا نہیں، اور اس کو جاننے کے لیے اس کی ڈگری معلوم کرتا ہے، لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے بیمار اس کے علاج سے بفضل اللہ تعالی ٹھیک ہوئے، تو اس کو اس کی مہارت و صلاحیت پر یقین ہو جاتا ہے۔ اب وہ خود کو اس کے حوالے کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر کی ساری باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس دوا کا کیا فائدہ ہے، کس انجیکشن میں کیا فائدہ ہے، اور وہ دوا بدن میں کس طرح کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر پر اعتماد کر کے اس کے کہنے کے مطابق کرتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس وقت تک علاج نہیں کراؤں گا جب تک کہ ڈاکٹر کا سارا کام سمجھ میں نہ آ جائے، تو وہ بے وقوف اپنے دماغ کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ یہی کام عقل کا اپنے مذہب کے متعلق ہونا چاہیے۔ کائنات کی نشانیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی میں جتنا چاہے غور کر لے، جب پورا یقین ہو جائے تو ہم خود کو ان کے حوالے کر دیں۔ یہی اسلام کی طرف سے مطلوب ہے۔ اگر ساری باتیں سمجھ میں آنے لگے اور صرف اپنی سمجھ کے مطابق ایمان لایا جائے تو یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ اپنی عقل پر ایمان لانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو شریعت کے سارے احکام و عقائد لوگوں کو سمجھا دیتے۔ اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے، آخرت کے مناظر دکھا دیتے، حقائق سے پردے اٹھا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قصداً ایسا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اس کی حکمت بھی بیان کر دی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہے، اس پر کفار نے اعتراض کیا کہ دیکھو آگ میں بھی درخت اگنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یعنی ہم نے اس کو یعنی زقوم کے درخت کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ کون اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے اور کون ہماری باتوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ پس عقل کا صحیح مصرف یہ ہے کہ بندہ کائنات کی نشانیوں میں خوب غور و فکر کرے۔ قرآن کریم نے بھی کائنات و موجودات میں خوب غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کے مضبوط دلائل اور بڑی نشانیاں بیان کی ہے، اور بار بار تاکید کی ہے۔ انسان جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی علم و قدرت سے حیران رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ اسی غور و فکر کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کے سامنے اپنی عقل کو خیال میں بھی نہیں لاتا۔ اس صحیح ترتیب کو چھوڑ کر اسلام کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ جب تک ہر بات کی حقیقت و حکمت اور فائدہ نظر نہیں آئے گا اس وقت تک اس پر عمل نہیں کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ جب تک موبائل کا سارا سسٹم سمجھ میں نہ آئے اس کا استعمال نہ کرے، جب تک دوا کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے اپنا علاج نہ کرے، جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ایک دانہ زمین میں جا کر درخت کیسے بن جاتا ہے تب تک کھانا پینا چھوڑ دے، جب تک یہ نہ سمجھ لے کہ روٹی سے خون کیسے بنتا ہے اس وقت تک روٹی کھانا چھوڑ دے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں تو عقل کو ایک طرف کر کے پہلے کھانے کی فکر ہوگی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عقل کے سمجھنے تک تو ہم قبر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ بس عقل کا صحیح مقام سمجھنا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، اور جو حقیقت میں عقل مند ہوگا اتنا ہی وہ اسلام پر مطمئن ہوگا۔ اللہ ہمیں موت تک ایمان پر ثابت قدم رکھے۔